چاہے ابو بکر صدیق ہوں، چاہے آپ کے بعد فاروق اعظم ہوں، سب کے لیے، اور پھر صحابہ کے بعد کون ایسی ہستی ہے کہ جس کی رائے کو ہمیشہ درست کہا جائے، غلطی کا امکان نہ ہو، یہ قاعدہ نہیں ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ جب بھی کوئی رائے دیتے، پوری امت کا یہی اتفاق ہے کہ ان کی رائے کو چیک کیا جاتا۔ آپ دیکھیں، حج تمتع کا ایک مسئلہ ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران، حج افراد، تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ حج تمتع کا مسئلہ آیا، لوگوں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، عبداللہ آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ حج تمتع کریں، جبکہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما حج تمتع سے منع کرتے، ہم کیا کریں؟ ابو بکر و عمر منع کرتے اور آپ کہتے ہیں کر سکتے، کریں، ہم کہاں جائیں؟ ہم کہاں جائیں؟ صحابہ نے، تابعین نے تحقیق کی، ایسا نہیں کیا کہ کچھ سیدنا ابن عباس کے پیچھے چل پڑتے اور کچھ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے چل پڑتے، نہیں، پوچھا تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمانے لگے، میں نے تمہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، اور اس حدیث کو سننے کے بعد تم میرے سامنے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا فیصلہ اور ان کی رائے لے کر آئے ہو، مجھے ڈر ہے کہیں آسمان سے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے فیصلے کو لانا، صحابی کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہیں آسمان سے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ تو پھر آج دنیا میں کون وہ ہستی کہ جس کے فیصلے کو یہ حیثیت حاصل ہو کہ اس کا فیصلہ اگر پیغمبر کے فیصلے کے مخالف آ جائے تو پیغمبر کے فیصلے کو چھوڑ دیا جائے اور اس ہستی کے فیصلے کو مان لیا جائے؟ ایسی ہستی کائنات میں اللہ نے کوئی پیدا نہیں، کوئی نہیں۔ اور میں نے عرض کی، مجتہد تمام مجتہدین کے لیے ایک ہی قاعدہ ہے، چاہے وہ مجتہد صحابی ہو، چاہے وہ مجتہد تابعی ہو، چاہے وہ مجتہد کوئی امام و محدث اور فقیہ ہو، سب کے لیے یہی قاعدہ ہے کہ اس کے اجتہاد میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اجتہاد درست بھی ہو سکتا ہے۔ جب یہ امکان ہے تو پھر ان کے اجتہاد کو حتمی اور آخری نہیں سمجھا جا سکتا۔ حرف آخر محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے میں ایک اور مجتہد آپ کو دکھاتا ہوں جن کے مجتہد ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے، کوئی مکتب فکر اس کو مجتہد نہ ماننے پر مصر نہیں ہے، بلکہ سب یہی مانتے ہیں کہ یہ ہستی مجتہد ہے۔ اور وہ مجتہد کون ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتحاد سنیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد انہوں نے اپنا مسکن، اپنی رہائش گاہ کوفہ میں بنا دی تھی۔ کوفہ کے عظیم فقیہ ہیں، کوفہ کے عظیم مجتہد ہیں، عظیم ترین صحابی رسول ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی، ان کا یہ طریقہ تھا کہ کوفہ میں
جب بھی ان سے مسائل پوچھے جاتے، اگر کسی مسئلے کا جواب انہیں قرآن و حدیث سے نہ آتا اور رائے سے جواب دیتے تو جب بھی عمرے کے لیے یا حج کے لیے مکہ اور مدینہ آنا ہوتا سب سے پہلے وہاں کے علماء سے رابطہ کرتے اور تصدیق کرواتے، اگر فتویٰ ٹھیک ہوتا، درست ہے، غلط ہوتا، فوراً جا کر اس شخص کو تلاش کرتے اور مسئلے کی تبدیلی کا اس کو حوالہ دیتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ مقام کس کو مل سکتا ہے؟ رات کے درس میں بھی میری زبان سے ایک جملہ نکل گیا، میں نے عرض کی کہ میں نے آج تک قرآن و حدیث کا جتنا علم پڑھا ہے، میرے علم میں صرف یہ بات آئی ہے کہ جس ہستی نے حالت ایمان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لی، رب نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، لیکن کعبہ کے رب کی قسم آج تک میں نے پورے ذخیرے حدیث کے اندر کوئی ایک حدیث ایسی نہیں پڑھی جس حدیث میں کسی امام کا نام لے کر آمنہ کے لال نے فرمایا ہو کہ جس شخص نے امام کی حالت میں فلاں امام سے ملاقات کر لی، رب اس پر جہنم کو حرام کر دے۔ نہیں پڑھی میں نے، آپ نے پڑھی ہو تو بتائیں، آپ نے سنی ہو تو بتائیں، کسی ایک امام کا نام لے کر کہا ہو کہ اس کو حالات ایمان میں دیکھنے سے بندہ جنتی بن جاتا ہے۔ نہیں، حالات ایمان کے ساتھ جس ہستی کو دیکھ کر جنتی بنتا ہے وہ صحابہ ہیں، لیکن صحابہ کے بارے میں آپ کا بھی یہی قاعدہ ہے، ہمارا بھی یہی قاعدہ ہے کہ صحابہ کی اپنی رائے اس کو میزان میں تولا جائے گا اور وہ میزان نبوی ہے۔ اگر پیغمبر کی شریعت کے موافق ہے لے لیں گے، اگر پیغمبر کی شریعت کے موافق نہیں ان کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، لیکن ان کے قول پر عمل نہیں کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوڑھی ماں آئی، ایک دادی آئی اور آ کر عرض کرنے لگی، اے ابو بکر، میرا پوتا فوت ہو گیا ہے، میرا پوتا فوت ہو گیا ہے، بتائیے میرے پوتے کی کچھ جائیداد تھی، میں اس کی دادی ہوں، مجھے اس کی جائیداد سے کچھ حصہ ملے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ماں اجد لکی، میں تیرے لیے تیرے پوتے کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں پاتا، تیرا کوئی حصہ نہیں۔ عورت جانے لگی، اسی مجلس میں اسی محفل میں بیٹھے ہوئے 3 صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ کو اس مسئلے کا علم نہیں، لیکن ہم ایک محفل میں ایک مجلس میں موجود تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تھی، اس کا یہی مسئلہ تھا، اللہ کے پیغمبر نے اس عورت کو اس کے پوتے کی جائیداد سے حصہ دیا تھا۔ کون ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اللہ کی پوری مخلوق میں افضل ترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایک مسئلے میں غلطی ہو گئی، اجتہاد میں غلطی ہو گئی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قربان جائیں، یہ نہیں فرمایا کہ میں خلیفہ مسلمین ہوں، میں ابو بکر صدیق ہوں، میں نے کہہ دیا بس مان لیں۔ صحابہ نے بھی یہ نہیں سوچا کہ ابو بکر ہیں، خلیفہ ہیں، ہم سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، علم میں زیادہ ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہو سکتا ہے ایسا ہوگا، دلیل پیش نہیں کی، ان کے دل میں ہوگی۔ جیسے آج کہا جاتا ہے، بزرگوں نے یہ بات کہی، حضرت دلیل نہیں ہے، دلیل ان کے پاس ہوگی لیکن یہاں انہوں نے نہیں لکھی، ان کے پاس ہوگی، ان کے پاس ہوگی، یہ کون سی دلیل ہے؟ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، کیا ایک جملے کے